بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ تفسیر قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 5ویں پارے میں کل 17 رکوع اور 6 آیات ہیں اور یہ سب کی سب سورۃ النساء کی ہیں۔ چوتھے پارے کے اختتام میں سورۃ النساء کی آیات میں محرمات کا بیان فرمایا گیا، اور یہاں سورۃ النساء کی جو آیات 5ویں پارے میں آغاز ہوتی ہیں، اس میں عفت و عصمت اور نسل انسانی کے تحفظ اور شہوت کی تسکین کے لیے زنا کی بجائے نکاح کا رستہ اختیار کیا جائے، اس کے متعلق احکامات بیان فرمائے گئے۔ فرمایا کہ اگر غیر منکوحہ آزاد عورت میسر نہ آئے تو تم باندیوں سے ان کے مالکان کی اجازت سے نکاح کر سکتے ہو۔ نکاح کے بدلے میں حق مہر ادا کرنا یہ لازمی قرار دیا گیا، اور فرما دیا گیا کہ اگر باندی کی جو سزا ہے اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کے متعلق احکام فرمائے گئے کہ وہ آزاد عورت سے عادی ہوگی، بشرطے کہ وہ منکوحہ ہو۔ اگر وہ سیبہ ہو، اگر منکوحہ ہوگی، کوڑے لگنے کی جو سزا ہوتی ہے اگر وہ دی جائے گی تو وہ عادی ہوگی، اور رجم جو ہے اس میں آدھا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسرا رکوع 26ویں سے 33ویں آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ لین دین کے معاملات کے حوالے سے ان کو درستگی اختیار کرنے اور خودکشی کا جو عمل ہے اسے حرام قرار دیے جانے کا معاملہ بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، البتہ رضامندی کے ساتھ تجارتی بنیادوں پہ اگر لین دین ہو تو وہ درست قرار دیا گیا، خودکشی کو اس میں حرام قرار دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کو مجدہ سنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا، ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو جو ثواب ملے گا۔ یہ جو مردوں اور عورتوں کی جسمانی صلاحیتوں میں جو فرق رکھا ہے اس کے پیش نظر فرمایا گیا کہ ایک دوسرے سے برابری کی یہ تمنا نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور اپنے جو عہد و پیمان ہیں تمہارے رب کے ساتھ ان کو پورا کرو۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے 34ویں سے 42ویں آیت مبارکہ میں، جس میں مردوں کی فضیلت عورتوں پر بیان فرمائی گئی۔ دو وجوہات کا ناظرین کرام اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں خلقی طور پر خلقت میں مطلب قوہ میں عورتوں پر جسمانی طور پہ فضیلت حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ گھریلو معاملات میں نان نفقہ مالی اخراجات کو پورا کرنا یہ بجائے عورتوں کے مطلب یہ مردوں کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ پاکیزہ عورتیں وہ ہیں کہ جو اطاعت شعاری کرتی ہیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر فرمایا کہ نافرمانی کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے متعلق آیت مبارکہ نمبر 35 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت مبارکہ نمبر 35 میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو عورتیں نافرمانی کرتی ہیں، جن کے شوہر جو ہیں وہ ان سے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں دو تین قسم کے احکامات بیان فرمائے گئے۔ فرمایا کہ اگر نہ سمجھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں واعظ و نصیحت کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ اگر سمجھانے سے نہ سمجھیں تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں، یعنی اپنے بستر الگ کر دیں، اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر انہیں مناسب سزا دینے کی بھی اجازت دی گئی کہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور فرمانبرداری کو اختیار کر لیں۔ اور اگر میاں بیوی کے اختلافات اس سے بھی آگے حد تک تجاوز کر جائیں تو قرآن نے ناظرین کرام پورا ہمیں اسلوب دیا ہے، پورا ضابطہ حیات دیا ہے، اور اسی لیے ہے کہ قرآن وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہماری خانگی، ازدواجی، انفرادی، معاشرتی، معاشی تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اس طرح کے بہت سے تفصیلی احکامات بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ اگر آپس میں پھر ان کی نہ بن پڑے تو پھر دونوں طرف سے ایک نمائندہ بطور حکم مقرر کیا جائے کہ جو ان کا مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرے۔ فرمایا کہ وہ دونوں حکم اور دونوں جانبین یعنی میاں بیوی اگر اپنا رشتہ اور تعلق نبھانے میں آگے لے کر چلنے میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دے گا، اور باہمی ان کے درمیان میل جول کی صورت بن جائے گی۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اہتمام قرآن ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، شرک سے گریز کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ، مساکین، پڑوسیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ،
ان سب کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ تم حسن سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں تیمم کے جو فرائض ہیں اور شراب کی حرمت کا ابتدائی جو دور تھا اس کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے گئے کہ پہلے صرف اتنی ممانعت تھی کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو اس وقت شراب پی کر نہ آؤ، لیکن یہ کہ بعد میں پھر اس کی مکمل طور پہ ممانعت فرما دی گئی۔ تیمم کے احکامات اس میں آگے بیان فرمائے گئے ہیں چوتھے رکوع میں، جس میں اللہ رب العزت نے تیمم کو بالکل جو وضو ہے اس کے مترادف یا اس کے برابر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ جنابت اور تیمم کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ اس میں طہارت جو ہے وہ مکمل ہے، اور جس طرح وضو یا غسل سے انسان پاک ہو جاتا ہے اس طرح تیمم سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، غسل کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کی جگہ تیمم کر لے۔ تیمم نیت کرنا اس کا ایک پہلا فرض ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ اپنے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری جو بازو کوہنیاں سمیت جو بازو ہیں اس پہ دوسری دفعہ مٹی لگا کے تو اس کو جھاڑ کے مٹی کی جنس سے اس کے ساتھ تیمم کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جائز فرمائی کہ جو بھی چیز مٹی کے جنس سے ہوگی اس ہر چیز سے تیمم کرنا جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ اور تیمم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے نیت کرنا ہوتا ہے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوہنیوں پر پورے بازوؤں پہ کوہنیوں سمیت ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہود و نصارہ کی طرف روئے سخن ہے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ نے کتاب دی، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی تھی، مگر وہ ہدایت سے پھر گئے، تم ان کے رستے پر چلنے سے بچنا۔ مدینہ کے یہودی بہت خطرناک ہیں اور یہ بہت بدبخت ہیں، ذو معنی الفاظ بولتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے وہی رائنا والی جو پہلے بات ہوئی تھی تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ناظرین کرام فرمایا ہے، اور بتا دیا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور ذو معنی قسم کے الفاظ بول کے گستاخی کرتے ہیں۔ تم ایسے لفظوں کا ایمان والوں سے کہا کہ تم ایسے لفظوں کا استعمال نہیں کرنا، اور ادب کے محبت کے لفظ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور فرمایا کہ اس سے بچو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گھٹیا اخلاق اور کمینہ خصلتوں کے لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے تھے، لیکن ان کے حسد کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت عطا فرمائی اور عروج اور سرفرازی عطا فرمائی، اور ان کو عظیم مملکت اور سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ کافر آخرت کے عذاب میں جلیں گے بتا دیا گیا، اور ایمان والے گنجان درختوں والے جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ایمان والوں کو آگے ناظرین کرام حکم فرمایا جاتا ہے 5ویں رکوع کے آخر میں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کیا کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ حکم فرمایا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، اور حاکموں سے اگر اختلاف ہو جائے تو آخری اتھارٹی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اتھارٹی قرار دیا گیا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم اپنے معاملات جو ہیں اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کرو، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور فرمایا کہ یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے 60 سے 70ویں آیت مبارکہ تک۔ اس میں بعض لوگ جو ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود طاغوت کی پیروی اور شیطان کی پیروی کرتے تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گمراہی میں ہیں اور وہ تمہیں بھی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جب انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ لوگ رستے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور اس کو فیصلے کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو،
اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ غلطی کر کے احساس ندامت کے ساتھ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ وہ ڈھارس کی آیت ہے ناظرین اکرام کہ جس میں فرما دیا گیا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، میرے محبوب اللہ سے آ کے مغفرت چاہو، اور میرے محبوب علیہ السلام بھی تمہاری مغفرت اور معافی چاہیں تو تم بے شک اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ آیت مقدسہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے ایک بخشش و مغفرت کا پروانہ اور مجدہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ عرابی جو کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں آپ کے وصال با کمال فرمانے کے بعد آپ کی تربت پر نور پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا تھا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن سے یہ پڑھ کر آیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اگر کہ اپنی جان پہ ظلم کر لے تو اللہ اس کو مغفرت اس کی فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ تو قبر پر نور سے ناظرین آواز آئی تھی کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس سے یہ استدلال بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں یہ آیت آپ کے صبح قیامت تک کے غلاموں کے لیے ایک ڈھارس کا مجدہ اور آزادی کا، جہنم کی آگ سے اور گناہوں سے مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ کی بارگاہ گناہوں سے بخشش حاصل کرنے کی بارگاہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک واقعہ اس میں بڑا مشہور ہے، اس کی طرف کچھ اشارات ملتے ہیں۔ جو ایک یہودی کا ایک منافق سے اختلاف رائے ہوا تھا، کچھ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں پیش کیا گیا، دلائل کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ درست نعوذ باللہ نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر انصاف طلب کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ کیا فیصلہ کیا، کہا کہ انتظار کرو، جس کو میرے آقا کا فیصلہ پسند نہیں اس کے لیے عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے، اور آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس میں فرمایا کہ وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ بے چون و چراں تسلیم نہیں کرتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ خوبصورت آیات جو ہیں وہ اسی رکوع کے اندر موجود ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو کا بیان فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ ایسے پاکیزہ لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کیا کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اس سے اولیاء کاملین، صالحین اور متبعین شریعت اور اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی مقربین کی بارگاہوں میں جانے اور ان کی رفاقت اختیار کرنے کا یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے پھر آگے 7واں رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور 7ویں رکوع میں راہ حق میں جہاد کرنے کے حوالے سے کچھ احکامات فرمائے گئے، اور فرمایا کہ جہاد سے بالکل پیچھے نہ ہٹو۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اور فرمایا کہ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود ہیں کہ جو جہاد کی مخالفت اور محاذ جنگ سے پیچھے رہنے کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تمہیں محاذ جنگ پر کوئی ناگواری پیش آ جاتی ہے تو وہ بغلے میں جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہوا، دیکھا ہم اس لیے ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اور اگر تمہیں محاذ جنگ پر کوئی کامیابی آ جاتی ہے تو پھر وہ کوشش کر کے تمہارا حصہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں بڑا جانے کا شوق تھا، ہم بھی جانا چاہتے تھے۔ اور فرمایا کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش مال غنیمت کی، اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش مال غنیمت کے حصول کے لیے ہم بھی اس جنگ میں ضرور شریک ہو جاتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو اور قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے جو شخص جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے،
یا کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دنیا کو آخرت میں ترجیح دینے والوں کتاب فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے دوران کوئی بندہ شہید ہو جائے یا پھر یہ کہ کافروں پر غلبہ حاصل کرنے کی صورت میں غازی کی صورت میں بچ کے زندہ واپس آ جائے، دونوں صورتوں میں وہ اجر کا مستحق فرمایا گیا۔ اور فرمایا کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے جواز کا جو معاملہ ہے بیان کرتے فرمایا گیا کہ تم آخر جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے۔ یہاں بڑا دردناک انداز ہے قرآن حکیم فرقان مجید کا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، کہ جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، فرمایا کہ ضعیف اور مظلوم بچے، بوڑھے اور عورتیں کفار کے ظلم سے تنگ آ کر تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے ظلم و ستم سے نجات دہندہ کوئی بھیج دے، کوئی مددگار اے پروردگار عالم تو ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ ناظرین کرام، ان حالات میں فرما دیا گیا کہ اگر ان حالات میں بھی تم جو ہے وہ جہاد نہیں کرو گے تو پھر آخر کب کرو گے؟ اور یہی وہ آیات مقدسہ ہیں کہ جن کے تناظر میں ہمارے علماء کرام بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ جہاد کشمیر کی بھی جواز کی یہ دلیل اور صورت ہے کہ وہ ظالم حکمران اور ظالم فوج جو وہاں کے مظلوم کشمیری نہتے مسلمان بھائیوں کے مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کی بھی یہی فریاد ہے کہ ہمارے لیے کوئی مددگار پروردگار عالم بھیج دے جو ہمیں اس ظلم و ستم سے ہمارا نجات دہندہ بن کے آئے اور ہمیں اس ظلم کی بستی سے نجات عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 8واں رکوع، اس میں موت کی اٹل حقیقت کے حوالے سے بیان ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزہ کی بات کے متعلق کہا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں، الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ ان لوگوں کو کہ جب نماز روزہ کی بات ہوتی ہے تو وہ جہاد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب جہاد کی بات ہوتی ہے تو وہ موت کے ڈر سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ موت تو ایک ایسی واقعاتی اور اٹل حقیقت ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر گچ کیے ہوئے چونے کے مضبوط قلعوں میں بھی تم ہوگے تو موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ کر ٹھہرے گی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اطاعت خداوندی قرار دیا گیا، اور منافقین جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، اطاعت خداوندی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب جاتے ہیں تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرتے رہیں، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں غور کرنے کا ہمیں جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ حق و صداقت پر مبنی ہونے کی قرآن کی یہ دلیل بتائی گئی کہ اگر اس میں کوئی تضاد اور اختلاف تمہیں نظر نہیں آتا تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کچھ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ افواہوں پر تم نے کوئی کان نہیں دھرنا، معاشرہ کا امن و سکون اس سے تباہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی بدترین برائی ہے، اور اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کا سدباب کرنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے کہ متعلقہ شخص سے رابطہ کرو، اس کے تحقیق کر لو، اور افواہیں جب اس طرح کا عمل اختیار کیا جائے تو پھر اپنی موت خود ہی مر جاتی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام اور سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کسی کے متعلق ہمیں کوئی آ کے بات سناتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، تو ہمیں جس سے متعلقہ معاملہ ہے ہمیں اس سے فوری طور پہ رجوع کر کے اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جہاد کے لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ہدف تنقید نہ بنائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے اور دوسرے مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کرنے کی تلقین کرتا رہے اور ترغیب دلاتا رہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد
کچھ شفاعت یعنی سفارش کے حوالے سے باتیں ہیں. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جائز اور ناجائز سفارش کا ضابطہ سیکھ لو. جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے حصہ اچھی بات کہنے کا اس کو عطا فرمائے گا، اور جو کسی کی برے کام کے لیے سفارش کرے گا وہ برائی اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگی، اس کا حصہ، اس کا بوجھ اسے بھی اٹھانا پڑے گا. سلام کرنے کے آخر میں ناظرین کرام بہتر آداب جو ہے وہ سکھا دیے گئے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. بتا دیا گیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو حسن اخلاق کا یہ تقاضا ہے. اسلام حسن اخلاق کا دین ہے، بھلائی کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، دل جوئی کا دین ہے، دوسروں کو جو ہے وہ اذیت سے بچانے کا اور دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا دین ہے. اور اس میں اس ضابطے میں یہ بات بتائی گئی کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دینا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. ناظرین کرام 9واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ منافقین کے حوالے سے باتیں بیان فرمائی ہیں، اور کہہ لیجئے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. فرمایا کہ منافقین کے بارے میں دو ٹوک پالیسی اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں دوہری ذہنیت کا شکار کیوں ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں مسترد کر دیا ہے. جسے اللہ گمراہ قرار دے دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں متردد نہ ہو، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ تمہیں منافقین اصل میں چاہتے ہیں کہ کافر بنا دیں. جس دین پر وہ خود ہیں تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، لیکن یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھی جائے. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، اور بلکہ جہاں بھی یہ ملیں تو ان کو قتل کیا جائے، جہنم رسید کیا جائے. اس کے بارے میں پھر آگے تفاصیل ہیں اور احکامات ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں. ناظرین 10واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں قتل بالخطا اور قتل بالعمد کے حوالے سے کچھ ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ مومن کبھی بھی کسی مومن مسلمان کو نہیں قتل کرتا، لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو جائے، ایکسیڈنٹلی ہو جائے، مقصد اس کو مارنا نہیں تھا لیکن وہ مر گیا، تو اس کے متعلق ضابطہ بیان فرمائے گا کہ قاتل کو خون بہا ادا کرنا چاہیے. ایسی صورت میں قتل بالخطا میں ناظرین دیت ہی ہوتی ہے. اگر کوئی دیت نہ دے سکے تو فرما دیا گیا کہ اس کے لیے ہے کہ وہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، ساتھ اللہ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ بہترین علم و حکمت والا ہے. ناظرین کرام اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کو اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کرنے کے احکامات کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ جانا ضروری ہے. اور فرمایا گیا کہ ہاں کمزور، بوڑھے، عورتیں، بچے وغیرہ جو ہیں اس سے مستثنا ہیں، جنہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے. ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والا بتایا گیا کہ اگر رستے میں ہی مر جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو وسیع اجر عطا فرما دے گا. اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر اپنا وطن چھوڑ کے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نئی نئی اقامت گاہیں عطا فرما دے گا، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کے آسانی کے اچھے سامان تمہیں عطا فرمائے گا. ناظرین کرام اس کے بعد ہم چلتے ہیں 12ویں رکوع کی طرف. 12ویں رکوع میں ناظرین کرام اس میں ایک تو نماز قصر کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز جو ہے اس میں تخفیف کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ الخوف
میدان جنگ میں، میدان جہاد میں نماز کی اہمیت ہمیں اس کے ذریعے سے ہم پر اجاگر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مطلب میدان جہاد میں تمہیں ضرورت پڑے تو صلاۃ الخوف کی ادائیگی کا پورا احادیث طیبات میں اس قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات بینات کے تناظر میں ناظرین پورے کا پورا ایک اسلوب بیان فرمایا جاتا ہے۔ پہلی جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے گی اور وہ جا کر واپس اپنے محاذ پر کھڑی ہو جائے گی۔ وہاں موجود جو باقی بچنے والے لوگ ہیں وہ دوبارہ آ کے امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کریں گے اور اس پر امام سلام پھیر دے گا اور یہ اپنی 1 رکعت چھوڑ کے واپس اپنے محاذ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گئے تھے وہ واپس لوٹیں گے، آ کر اپنی 2 رکعت پوری کریں گے۔ یہ لاحقین ہوں گے، اور جو بعد میں آنے والے تھے جن کی 1 رکعت رہ گئی تھی، ان کی نماز مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنی نماز مکمل کریں گے، اور اس طرح دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسی طرح سے نماز خوف ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح نماز کا فریضہ بھی بر وقت جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور جہاد کے فریضے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اس سے جماعت کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حالت سفر میں قصر نماز کے حوالے سے احکامات کا اس رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو مسافر ہو اس کے لیے ہے کہ وہ نماز کو مقرر وقت پر ادا کرے، لیکن یہ کہ اگر وہ اس میں تخفیف مطلب کرنا چاہے، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس میں تخفیف کرے، کیونکہ مسافر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو پوری نماز پڑھوں گا یا مجھے پوری نماز پڑھنے کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کو تخفیف کر کے ہی پڑھے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں 14ویں رکوع کی طرف۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے کچھ معاملات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ واقعہ اصل میں ایک بیان کیا گیا، واقعہ اس کے تناظر میں ہے کہ واقعہ یہ ہو کہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، اور چور جو ہے وہ انتہائی چلاک قسم کا تھا اور چرب لسان تھا، تو انہوں نے کسی بے گناہ کو پھنسا کے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ بعض لوگ جو تھے وہ اس کی چرب زبانی اور اس کی جو چکنی چپڑی باتیں تھیں اس میں آ گئے اور اس سے متاثر ہو کر وہ اسے بری کروانا چاہتے تھے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کے اس جرم کو تش تش بام کر دیا، اور کہہ لیجئے کہ تاکید فرمائی کہ بلا تحقیق کسی خائن مجرم کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی سفارش نہیں کرو، بلکہ عدل و انصاف کا تمہیں چاہیے کہ ساتھ دو۔ جس نے بھی جرم کیا سزا اس کو ملنی چاہیے، اور اپنے گناہ کا الزام جو ہے وہ کسی دوسرے پر تھوپ دینا، یہ سخت اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 14واں رکوع جو ہے اس میں بری سرگوشیوں کی ممانعت ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں فرمایا گیا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ جو تدبیریں کرتے ہو اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ شیطان اور اس کے ہم نواؤں کی بڑی وسوسہ اندازی کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں تمہیں وہ مگن کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں ہیں۔ مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے وہ۔ ناظرین کرام، 15واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ناقابل معافی گناہ ہونے کا بیان فرمایا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک کو بتایا گیا کہ بہت بڑا گمراہی کا رستہ ہے،
اور فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی جو پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، سرکش شیاطین سے مدد مانگتے ہیں. یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. اللہ کے سوا دوسروں کی جو پرستش کرتے ہیں یہ سرکش شیاطین سے مدد مانگتے ہیں اور وہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. لعنہ اللہ وقال لتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اور فرمایا کہ وہ انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. اور جس طرح کہ ہم یہاں سے 15ویں رکوع کی ہم بات کر رہے ہیں. 15واں رکوع 5ویں پارے کا 116 نمبر آیت سے 126 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہی بات پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا باقی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شرک کرنے والے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سرکش شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، وہ انہیں ان کے جانوروں کے کانوں کو چیر دینے کی اور اللہ کی مخلوق کی شکلیں بگاڑنے کی ان کو تلقین کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ پھر آگے ایمان والوں کا جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں بسائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے. اللہ سے سچا کس کا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، وہ اچھی جزا پائے گا، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو. اور جو بھی برے کام کرے گا، جو بھی فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برے کام کرے گا اس کو برے کاموں کا بدلہ بھی دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور جو ایسے لوگ ہیں برے اعمال کرنے والے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار اور اپنا ولی نہیں پائیں گے. مطلب اس دن کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور ناظرین کرام، اس میں پھر فرمایا کہ جس نے حکم الہی کو قبول کیا وہ نیکوکار بھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. وہ نیکوکار ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا، ان کے دین کا پیروکار بھی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان فرمایا گیا. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا 15واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے. 16واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کے متعلق کچھ تفصیلی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں. کہ فرمایا کہ جو دور جاہلیت میں یہ صورتحال تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تو کسی ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکی خوبصورت مالدار ہوتی، اس کے سرپرست کی جو اس کا سرپرست جو ہوتا تھا وہ اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خود ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا، یا کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کرواتا تھا اس شرط پر کہ جو اس کا مال ہے یہ ہے تو اس کی ملکیت، لیکن میں اس سے تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں تو جو اس کا مال ہوگا اس میں سے بعد میں تم نے مجھے بھی کچھ حصہ داری کرنی ہے. تو قرآن نے اس سری ظلم سے روکا. اس کے علاوہ البتہ بیوی اور شوہر کو اپنے سے اگر پھرا ہوا پائے تو اسے خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے، اس کا بیان یہاں پر فرمایا گیا ہے تاکہ ملاپ ہو جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اور مال و دولت کی خواہش ہر انسان کے اندر، ناظرین کرام آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فطری طور پہ ہوتی ہے، لیکن یہ روا یا جائز نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی وجہ سے آپس میں نہ چاہ کے یا نا اتفاقی کا معاملہ کیا جائے. ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط قرآن حکیم فرقان مجید میں عدل کی رکھی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں جتنی
تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یکساں سلوک کرو گے، کسی ایک کی طرف مائل نہیں ہوگے، جھکاؤ اختیار نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا سخت اور تاکیدی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ ایسی اپنی جو ہے وہ صورت نہیں بتا دینا کہ جیسے مطلب ایک ہی جگہ پہ اٹک کے یا لٹک کے رہ جاؤ، بلکہ سب کے ساتھ تم نے برابری کا اور بھلائی کا اور اعتدال کا اور عدل کا جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھ لو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو، اس کی ممانعت ناظرین کرام فرمائی گئی، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو۔ اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو، وہ سب کچھ تمہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ صرف آخرت بھی نہیں اور صرف دنیا بھی نہیں، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی تلقین کرتا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کی بہتری، دونوں بہترین مانگنی چاہیے، اور مومن کی دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ دونوں ہی بہترین فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 17واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں سچی گواہی دینا اور دین اسلام پر جو ہے وہ قائم رہنا، اس کے احکامات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچی گواہی دیں، اگرچہ وہ ان کی اپنی ذات کے خلاف ہو، ان کے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو۔ جب بھی اس میں اظہار کا موقع ملے تو اس میں کچھ بھی تعمل نہ کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ میرا یہ بڑا عزیز ہے، بڑا قریبی ہے، میرے والدین ہے، میرا رشتہ دار ہے، بلکہ بغیر کسی تمیز کے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ اور فرمائے کہ جو بات کہے وہ بے لاگ کہے، وہ صاف صاف کہے، اور اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ فرما دیا گیا کہ اچھی عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب پختہ ایمان دل میں جم جاتا ہے۔ جب تک ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہوتا، ایمان دل میں نہیں اترتا، ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کے اخلاق جو ہوتے ہیں، اخلاقیات اس کی سنورتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اخلاقیات ناظرین اصل میں ہوتی ہی وہی ہے کہ جو انسان سے بے تکلفی میں افعال سرزد ہوتے ہیں۔ بتکلف اگر کوئی اپنے اوپر بہروب طاری کرے تو وہ اخلاقیات نہیں ہے۔ ایمان کامل وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں استقامت مانگی جائے۔ کبھی ادھر ادھر والی بات سے راہ راست نہیں ملتی ہے، اس کے متعلق ارشاد فرما دیا گیا۔ اور ناظرین کرام، منافقوں کا طریقہ ہے کہ یہ باتیں یہاں پر بیان فرمائی گئیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دوست اور مددگار بنتے ہیں تاکہ عزت حاصل ہو جائے۔ یہ معیار قرآن نے ہمیں بتایا، مومنین کا، اہل ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ انہیں دنیا کی کسی جھوٹی عزت کو تلاش کرنے کے لیے اہل ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حالانکہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور عزتیں جو ہے وہ ساری کی ساری اسی کے لیے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکروں، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کے لوگوں کی جا کے صحبت اختیار کر کے اللہ کی آیتیں وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، اور الگ تھلگ رہ کے واقعات کی جو ہے وہ مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہماری تو کوشش خواہش یہ تھی، ہم تو چاہتے یہی تھے کہ تم ہی فتح مند ہو، تم ہی فتح یاب ہو۔ بس یہ جو مذبذب بین ذالک والی صورتحال ہے کہ لا الہ الا اللہ والی صورتحال ہے، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ ناظرین کرام، 7واں رکوع اس پر ختم ہوتا ہے۔ 18ویں رکوع کی چند آیات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ 18ویں رکوع کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بیان فرمایا گیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم
فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے خلاف اپنی تدبیر فرماتا ہے، حالانکہ مطلب وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، فرما دیا گیا ان کا بھی بیان یہاں پر ہے کہ یہ منافقین کی علامت ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو سستی کاہلی ان پر طاری ہو جاتی ہے، سر بھاری ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے نہ ہی پڑھنے پڑے، تو وہ لوگ منافقین کی صفت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ مطلب ان کی صفت جو بیان کی گئی ہے مذبذب بین ذالک، فرمایا کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا کہ مذبذب بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ یہ جو منافقین کی حالت ہے کہ وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے رہے پھر نہ وہ ادھر کے رہے، ایسے گمراہوں کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، اللہ نے جس سے ہدایت کی توفیق چھین لی، اس کو کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ اور فرما دیا گیا مومنین کے ایک دفعہ پھر سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کچھ سوچو سمجھو، بار بار قرآن کا یہ مضمون ہے کہ تم مومنین کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور خاص طور پہ یہ حکومتوں کے لیے اس میں اسلوب ہے کہ وہ اس میں ایک حد تک اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو ارینج کریں اور حد الامکان کوشش کر کے مومنین آپس میں دوستی قائم کریں، کبھی بھی ان کو منافقین سے، یہود و نصارہ سے، اسلام دشمن قوتوں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو منافقین ہیں، ویسے تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ جہنم کے سب سے گہرے ترین جو عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، مگر یہ کہ کچھ لوگ ایسے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں منافقین میں سے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو دین کے لیے، اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اللہ کے رستے کو، اللہ کی یاد کو، اس کے دین کو، اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو فرمائیں فاولئک مع المؤمنین، وہ پھر مومنین میں سے ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنین کو پورے تقاضوں کے ساتھ عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، یہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے، اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ میرے بندو سوچو، غور کرو، دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں آخر عذاب دے کر کیا کرے گا، کہ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کو ماننے والے بن جاؤ اور اس کی جو ہے وہ قدر کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، وہ تو تمہارا مالک مولا ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پارہ 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا